السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو نکالنے کی جرت، گناہ، مکاری، منافقت وسیم رضوی نے کی اور نکال کر اس کو پھاڑ دیا، لیکن وہ ملعون کو یہ نہیں پتہ کہ تینوں خلیفہ پہ جو الزام لگائے وہ تینوں خلیفہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ مولا علی نے اپنے ہاتھ سے اپنے دور خلافت میں ایک قرآن لکھا جو ترکی کے میوزیم میں موجود ہے آج بھی۔ اس کے اندر یہ 26 آیتیں موجود ہے۔ مولا علی نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ ایسے ملعون آپس میں نفاق ڈالیں گے اور امت کو بھٹکائیں گے، اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ٹپیکل بدبختانہ بدعقل دلیلیں دے کر قرآن میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکر ادا کرتا ہوں میں صحابہ کا جو قرآن کو ترتیب دیے، اور علی علیہ السلام کا جو اپنے دست مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے قرآن کو لکھا اور مکمل قرآن لکھا۔ جو پہلے کے 3 خلیفہ کے جو قرآن تھا وہی قرآن کو آپ نے لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ایسے ملعون، ایسے بدبخت منافق لوگوں سے امت کو محفوظ رکھ دیا۔ اگر یہ 26 آیتیں جاؤ چیک کر لو، استنبول کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، اس میں یہ پورے 26 آیتیں موجود ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ ہمارے صحابہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ وہ پہلا قرآن مجید ہے، اصلی قرآن مجید جو میں نے لکھا ہے، صحیح کیا ہے۔ یہ پہلی کتاب اس کی چھپ کر آئی ہے۔ اس کو ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ادھیش کو بھیج رہے ہیں کہ اس کو پڑھے اور اس کا ادھین کرے کہ ان میں سے جو ہم نے 26 آیتوں کو نکالا ہے اس سے اس میں کیا فرق پڑ گیا، اور جو ہم نے اس کے سورے ٹھیک کیے ہیں جو پہلے قرآن مجید میں کرم وائز صحیح نہیں تھے، جن کو پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان نے اللہ کی آیتوں کو کلیکٹ کر کے کتابی شکل میں بنایا تھا تاکہ وہ دوسرے غیر مسلمانوں ملک پر حملہ کر سکیں، وہاں قتل و عام کر سکے، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ سکے اور وہاں لوٹ کر سکے، اور بعد میں یہ کہہ سکے کہ یہ تو ہمارے قرآن مجید میں لکھا تھا۔ ہم نے ان 26 آیتوں کو اس طرح سے اس میں سے نکال دیا ہے، اور اب یہ اصلی وہ قرآن مجید ہے جو رسول اور رسول کے پریوار والے، جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، حضرت علی سمیت اماموں تک، ان کے چرت پر آدھارت ہے، کیونکہ نہ رسول نے، نہ حضرت علی نے، نہ کسی بھی ان کی اولادوں میں کسی امام نے کسی کو یہ کہہ کر قتل نہیں کیا کہ یہ غیر مسلمان ہے، مشرک ہے اور کافر ہے، کیونکہ اس قرآن مجید میں مشرک و کافر غیر مسلمانوں کو کہا گیا ہے اور ان کو قتل کرنے کا آدیش دیا گیا ہے، وہ چاہے ہندو ہو، چاہے وہ کسی دھرم سے سمبندھت ہو، اگر قرآن نہیں مانتا ہے تو وہ مشرک و کافر ہے۔ اس لیے آتنکواد بڑھ رہا ہے۔ اس قرآن کو اگر صحیح طریقے سے نہیں پڑھا گیا تو یہ آتنکواد کبھی نہیں رک سکتا، کیونکہ مسلمان قرآن پڑھ کے آتنکوادی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس اصلی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور ایسی آیتوں کو نکال باہر کر دینا چاہیے جو انسانیت کے لیے خطرہ ہوں، جو انسان کو انسان سے دور کرتی ہوں، جو آپس میں قتل و عام کو بڑھاوا دیتی ہوں۔ اسلام محبت کا مذہب ہے، ظلم و زیادتی کا مذہب نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے 26 آیتوں کو نکالنے کی جرت، گناہ، مکاری، منافقت وسیم رضوی نے کی
اور نکال کر اس کو پھاڑ دیا، لیکن وہ ملعون کو یہ نہیں پتہ کہ تینوں خلیفہ پہ جو الزام لگائے، وہ تینوں خلیفہ کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ مولا علی نے اپنے ہاتھ سے اپنے دور خلافت میں ایک قرآن لکھا جو ترکی کے میوزیم میں موجود ہے آج بھی۔ اس کے اندر یہ 26 آیتیں موجود ہے۔ مولا علی نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ ایسے ملعون آپس میں نفاق ڈالیں گے اور امت کو بھٹکائیں گے، اور کافروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے ٹپیکل بدبختانہ بدعقل دلیلیں دے کر قرآن میں رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکر ادا کرتا ہوں میں صحابہ کا جو قرآن کو ترتیب دیے، اور علی علیہ السلام کا جو اپنے دست مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے قرآن کو لکھا اور مکمل قرآن لکھا۔ جو پہلے کے 3 خلیفہ کے جو قرآن تھا وہی قرآن کو آپ نے لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ایسے ملعون، ایسے بدبخت منافق لوگوں سے امت کو محفوظ رکھ دیا۔ اگر یہ 26 آیتیں جاؤ چیک کر لو، استنبول کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، اس میں یہ پورے 26 آیتیں موجود ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ ہمارے صحابہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔